أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبيون أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الحمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب بخاری، اور اس کتاب کے بعد جس کا مرتبہ ہے صحیح مسلم، اس کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اور اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولے بند ہو۔ یہ ساجد بھائی میرے مقتدی ہیں، ان کو پتہ ہے میرا مزاج گنگوں میں تقریر کرنے کا نہیں ہے، اور آپ حضرات تو مولانا غریب نواز صاحب کی مسجد کے مقتدی ہیں، تو آپ کا چرچا تو پورے پاکستان میں ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، اور اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی اپنا ٹیپ ریکارڈر بند کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ کیا خیر ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے۔ گزشتہ دنوں چیچا وطنی میں جمعے کا بیان تھا 2-3-4 ماہ پہلے، وہاں میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ مولوی صاحب شاید ٹیپ ریکارڈر سولر اور بیٹری کے جنریٹر پر چلتا ہے، اور اس کو اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہم سر نیچے کر کے جمعے کا خطاب سنتے ہیں۔ مجلس مختلف ہوتی ہے، مراقبے کی مجلس میں سر نیچے کیا جاتا ہے، تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے کی مجلس میں ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے۔ جمعے کی جو خطبہ پڑھتا ہے نا امام عربی خطبہ کھڑے ہو کر، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے، پڑھنے والے کو دیکھا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ ہاتھ باندھ کر نیچے دیکھ رہے ہیں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو خطبہ پڑھے اس کو دیکھے اور ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ ایک زمانے سے یہی ترتیب چلی آ رہی۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کوئی اور قسم کا نبی۔ جو بھی اس قسم کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دجال، کذاب، مکار۔ اس کا تعلق مرزے کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، جس نبی کی امت بننے کے لیے حضرت عیسیٰ نے دعائیں مانگی، حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے جناب رسول اللہ کا امتی بننے کے لیے دعائیں کی، اور آج ہمیں اللہ نے بغیر مانگے، بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کیے، بغیر طلب کے، بغیر پیسے کے،
بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے، لیکن مسلمان کو ہونا یہ چاہیے تھا، اس نسبت پر لاج پر مان ہوتا، اس نسبت پر فخر ہوتی، اس نسبت کی لاج ایسے رکھی جاتی جیسے صحابہ نے رکھی، جیسے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی عمر بن طفیل دوسی نے رکھی۔ لیکن آج مسلمان نام تو محمد کا لیتا ہے لیکن کام کسی اور کے نقش قدم پر کرتا ہے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ، علماء نے لکھا ہے جو آدمی سنت کا اہتمام کرنے والا بن جائے، کس کا؟ سنت کا، صبح اٹھتے بیٹھتے شام سوتے جاگتے، کاروبار تجارت معیشت رشتہ دار حال احوال، ہر کام میں اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں گا نہیں۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، میرے اور آپ کی کامیابی اور ساری امت کی کامیابی اللہ کے حکموں میں اور نبی کے کس میں؟ طریقوں میں۔ فرمایا 4 نقد انعام اللہ اسے دنیا میں عطا فرمائیں گے جس کی زندگی سنت پر آ جائے۔ کتنے انعام؟ بس اسی 4 پر بات کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ کتنے انعام؟ 4۔ پہلا نقد انعام اللہ تعالیٰ یہ اسے نصیب فرماتے ہیں جس آدمی کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اللہ اس کے ماتحت لوگوں کو، چاہے اولاد ہوں، شاگرد ہوں، نوکر ہوں، ملازم ہوں، اس کے ماتحت لوگ اللہ اس کو فرما بردار، اطاعت گزار اور بات ماننے والا بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اللہ اس کا غلام بنائیں گے، جانوروں کو بھی اس کا فرما بردار بنائیں گے، جنات کو بھی اس کا فرما بردار بنائیں گے، پہاڑوں اور ستاروں اور سیاروں اور سمندروں کو اللہ اس کا فرما بردار بنائیں گے، مگر تب جب یہ نبی کا فرما بردار ہوگا۔ جب یہ نبی کا فرما بردار۔ آج والدین پریشان ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، مولوی صاحب تعویذ دے دیں، بیوی بات نہیں مانتی، تعویذ دے دیں، شاگرد بات نہیں مانتے، تعویذ دے دیں، رشتہ دار بات نہیں سنتے، تعویذ دے دیں، دوست احباب بات نہیں سنتے، تعویذ دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب روگردانی کریں گے، آقا کی سیرت کو چھوڑیں گے، صورت کو چھوڑیں گے، طریقوں کو چھوڑیں گے، نقشوں کو چھوڑیں گے، اداؤں کو چھوڑیں گے، آقا کا رستہ چھوڑیں گے، صحابہ کی تعلیم چھوڑیں گے، قرآن کی ہدایات چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات چھوڑیں گے، نبیوں کا طریقہ چھوڑیں گے، ولیوں کا رستہ چھوڑیں گے، دین سے نفرت کریں گے، دین والوں سے نفرت کریں گے، پھر اللہ انسان تو انسان جانوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا۔ آج کائنات کا بگڑا ہوا معاشرے کا نظام اور فساد، ہر آدمی کی زبان پر پریشانی کے شکوے، ہر آدمی کی زبان پر ڈپریشن کے مریض ہونے کی شکایت، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے حکموں کو پاؤں کے نیچے روندا ڈالا جا رہا ہے اور جناب رسول اللہ کی سنت کو اٹھا کر الماریوں میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کے ساتھ رستے پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دوران سفر ساتھیوں سے بچھڑ گئے، علیحدہ ہو گئے، جماعت کے ساتھ چلتے ہوئے کسی مقصد اور کام کے لیے رکے تو صحابہ اگلے رستے پر اور یہ کسی اور رستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں جنگل آیا، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، درندوں کا وحشیانہ ماحول ہے، بڑے بڑے اونچے گنے گنے پہاڑ ہیں، اونچے لمبے گنے درخت ہیں، سبز قسم کے درخت ہیں، اور یہ لمبے پہاڑ اپنی طاقت کا نقشہ دکھا رہے ہیں، یہ لمبے درخت اپنے عروج کا ایک قوت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ صحابی جنگل میں داخل ہوئے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، رات کو جنگل میں کھو جائیں اور رستہ بھول جائیں تو جنگل میں جاتے ہوئے شاید ہمیں پیمپر کی ضرورت پڑ جائے، سامنے سے شیر آئے، کوئی درندہ آئے، بھیڑیا آ جائے تو اسے اپنی فکر لاحق ہوگی کہ میرا کی بنے دا، میں تے جنگل دے وچ کلا آ گیا، اتنے میرے نال کی بنے دا، اتوں جیر آندا دکھائی دے وے، اتوں بھیڑیا آندا نظر آوے،
ایک کلا جنگل دے وچ پھردا ہوئے، سامنے پہاڑ، ادھر درخت، ادھر درندے، یہ اکیلا جنگل میں اس کی کیا حالت ہوگی آپ خود محسوس کریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلوان بنے گا وہاں پر یہ کہے گا او ہو مینوں جان دیجئے میں فلاں علاقے دا ملک ہاں، خانہ چودھریاں، میں فلاں فلاں، وہ کہے گا اپنے محلے چ ہوئے گا چودھری تے خان تے فلاں فلاں۔ وہ سفینہ جنگل کے داخل ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، آسمان کے فرشتوں نے نظارہ دیکھا، چشم فلک نے نظارہ دیکھا، جنگل کے درندوں نے نظارہ دیکھا۔ حضرت سفینہ اعلان کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، روایت میں آتا ہے سفینہ کی آواز، الفاظ، انداز، طریقہ کار یہ تھا، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل میں رہنے والے جانوروں، اے جنگل میں چیر پھاڑ دینے والے جانور، تمہیں معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کا سپاہی اس جنگل میں داخل ہوا ہے، آقا کا غلام اس جنگل میں داخل ہوا ہے، نبی کا امتی اس جنگل میں داخل ہوا ہے۔ وہ امتی نہیں تھا جس نے زبان سے کہا ہو موت تو قبول ہے مگر زندگی رسول اللہ کی قبول نہیں، موت تو غلامی رسول میں قبول ہے لیکن آقا کا چہرہ قبول نہیں، موت تو غلامی رسول میں قبول ہے، آقا والی سیرت اور صورت قبول نہیں۔ وہ صحابی اس نے کہا مجھے موت بھی نبی والی چاہیے، زندگی بھی نبی والی چاہیے۔ تم جانتے ہو میں نبی کا صحابی ہوں، آقا کا امتی ہوں، ہمارے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے چیر پھاڑ دینے والے جانوروں، میں آقا کا سپاہی اعلان کر رہا ہوں، میرے قریب بھٹکنے کی کوشش مت کرنا، مجھے چیر پھاڑنے کا تصور اور خیال مت لانا، میرے قریب بھٹکنے کا ارادہ مت کرنا۔ تاریخ میں علماء روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اعلان ہونے کی دیر تھی، آواز لگنے کی دیر تھی، انسان نہیں، فرشتے نہیں، جنات نہیں، جانور کون جانور، جنگل کا سب سے درندہ جانور، چیر پھاڑ دینے والا جانور یوں بھاگتا ہوا آیا، شیر جسے کہا جاتا ہے لائن ٹائگر شیر، یوں چیر پھاڑ بھاگتا ہوا آیا، یوں تیزی کے ساتھ حضرت سفینہ کے سامنے آ کر بیٹھا اور گویا کہ اس نے اپنی زبان میں انداز سے، طریقے سے، اشاروں سے، لب و لہجے سے اپنے انداز میں کہا اگر آپ آقا کے غلام ہو تو اقبال کا جملہ بھول گئے ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، جن و انس کیا ہے، بشر کیا ہے، آسمان اور زمین کیا ہے، نون والقلم وما یسطرون، جس کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے وہ قلم بھی اللہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں ڈالے گا۔ اس شیر نے گویا اپنے انداز سے، طریقہ کار سے کہا ہوگا اے سفینہ آپ نبی کے غلام ہو، یہ محمد تو وہ ہے جس نے اشارہ کیا تو درخت چیرتا ہوا آ کر اشہدو اللہ کہنے لگا، اے سفینہ یہ محمد تو وہ ہے جس نے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں رکھے ہوئے پتھر گویا ہو کر کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ محمد تو وہ ہے جس کے سامنے یہودی نے مرا ہوا زب لا کر کہا تھا اگر آپ نبی ہیں، آپ نبی بن کر دنیا میں آئے ہیں، آپ کی نبوت پر گواہی کیا ہے، آپ کی نبوت پر شہادت کیا ہے، آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ زب مرا ہوا آپ کی نبوت پر گواہی دے، آپ کی رسالت پر گواہی دے۔ شیر نے گویا یوں کہا ہوگا سفینہ آپ محمد کی بات کرتے ہو، وہ محمد جس کے اشاروں پر درخت آیا، وہ محمد جس کے اشاروں پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، وہ محمد جس کے اشاروں پر مرا ہوا زب یوں کو یہودی کے ہاتھ میں باہر نکل کر کہنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ، وہ محمد جس نے اشارہ کیا چاند ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو کر آقا کے قدموں میں گر پڑا۔ شیر نے گویا یوں کہا ہوگا آپ اس محمد کے غلام ہو، آپ اس محمد کے سپاہی ہو جس محمد کو عرش پر لے جانے کے لیے دیر نہیں لگی، منٹ نہیں لگے، سیکنڈ لگی، جو راتوں رات مسجد حرام، مسجد اقصی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مقام رفرف، شریف الاقلام، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، کائنات نیچے رہ گئی، نظام نیچے رہ گیا، اللہ کا عرش کراس کر گئے، قاب قوسین کے ترانے قرآن سنا رہا ہے۔ شیر نے گویا یوں کہا ہوگا آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جس نے ہاتھ پانی میں ڈالا 1400 صحابہ نے وضو کیا، آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جس نے برتن سے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا،
2 آدمیوں کا کھانا 70 آدمی کو کافی ہو گیا۔ آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جو بولے تو قرآن بنے، آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جو چادر اوڑھے تو قرآن بنے، آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جو چلے تو قرآن بنے، آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جو زلفیں لہرائے تو قرآن واللیل کی صدائیں گاتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اس محمد کے سپاہی ہیں جب سورج یوں آ کر ٹل ملاتا ہوا اپنی شعاؤں کے عجب میں تعجب میں اپنی روشنی پر فخر کرتا ہوا یوں سورج اپنی روشنی برسائے، لیکن محمد کا مکھڑا دیکھ کر وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس محمد کے غلام ہیں، آپ تو غلام ہیں ہی ہیں، میں جو جنگل کا بادشاہ ہوں جسے شیر کہا جاتا ہے، آپ نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے جو محمد کی اطاعت کرے گا ہم اس کے بھی نوکر بن کر زندگی گزاریں گے، جو آقا کی غلامی میں آئے گا ہم اس کی غلامی کریں گے۔ میں آپ کا قاصد، آپ کا نوکر، غلام بن کے حاضر ہوا ہوں۔ اے سفینہ، میں نے آج سے پہلے جنگل میں آنے والوں کو چلنے کی جرت نہیں دی، میں نے آج سے پہلے جنگل میں آنے والوں کو ایک قدم اٹھانے نہیں دیا۔ خوراک سمجھ کر، کھانا سمجھ کر، اپنے لیے آیا ہوا مال غنیمت سمجھ کر چیر پاڑ دیا تھا۔ آپ نے نام جس ہستی کا لیا ہے محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اشارہ کریں، آپ لب کھولیں، یہ جنگل کا شیر آپ کا غلام بن کر حاضر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ معاشرے کا بگاڑ اور فساد تعویذوں سے حل نہیں ہوگا، بتیاں جلا جلا کر پینے سے حل نہیں ہوگا، پانی میں پرچیاں ڈال کر پینے سے حل نہیں ہوگا، کاروبار کے لیے دکان میں تعویذوں کا ٹرک کلٹی کر دو، برکتیں نہیں آ سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کے طریقے زندہ نہیں ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیر پر سوار ہوئے۔ کس کے اوپر؟ شیر کے اوپر۔ این خیال است محال است جنون، یہ آپ سمجھیں کہ کوئی خواب کی باتیں ہیں، کوئی تاریخی اور افسانے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ زندگی، نمونہ، معیار، کسوٹی، طریقہ، نصاب، سلیبس، آپ کے لیے ڈائریکشن، جینے اور مرنے کا طریقہ، سلیقہ، خوشی اور غمی کا، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس سے ہٹ کر نقشہ جتنا خوبصورت ہو، جتنے زیادہ پھولوں میں ہو، لیبل میں ہو، جتنے زیادہ پھولوں میں گفٹ پیک میں چڑھایا جائے، اگر رسول اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ کچرے کی بالٹی کے حصہ بن سکتا ہے، نام اعمال کا حصہ نہیں بن سکتا۔ حضرت سفینہ اس پر سوار ہوئے، شیر یوں اپنی دھار سے دوڑتا ہوا اسے کہاں جانا تھا؟ ایک اوپر بیٹھا انسان، جس پر سوار ہیں وہ جانور، اوپر بیٹھا ہوا عربی بولنے والا، جس پر سوار ہیں اس کی بولی کا پتہ کوئی نہیں۔ یہاں تو انسان کی بولی جانتا ہے، خاندان جانتا ہے، نسب جانتا ہے، رشتہ جانتا ہے، تعلق جانتا ہے، گھر بار جانتا ہے، نسلوں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آئیں گے تو انسان کے لیے جانور کو بھی اللہ اس کا غلام بنائے گا۔ پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے، لیکن براہ راست وہاں سے آرڈر ملا، براہ راست۔ عجیب بات نہیں؟ حضرت خولہ اگر گھر میں شوہر سے محو گفتگو ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہ میرا رب سنتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر، بلکہ نوریوں کے سردار کو بھیج کر کہتا ہے تم میاں بیوی کی گفتگو کو میں نے سنا ہے، تو یہ تو محمد کا سپاہی تھا، رستہ بھول چکا تھا، اسے میرا اللہ کیسے چھوڑ سکتا تھا، جن کے بارے میں کبھی اولئک هم المفلحون کہا، کبھی اولئک هم المہتدون کہا، کبھی اولئک هم الراشدون کہا، کبھی رضی اللہ کہا، کبھی والعادیات ضبحا کہا، کبھی کئی قسمیں کہیں۔ صحابہ تو اتنے نبی کا اللہ کو پیارے تھے، ان کو تو قرآن میں نمونہ بنانا تھا، ان کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنا تھا۔ اگر وہ رستہ بھول جاتے تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا مصداق کون بنتا؟ حضرت سفینہ شیر پر سوار، شیر اپنی دھاڑوں میں جاتا ہوا، بھاگتا ہوا، زور لگاتا ہوا، کہاں جانا ہے؟ رخ مل گیا اسے
تشکیل ہو گئی اس کی، وہ بھاگتا بھاگتا حضرت سفینہ کو وہاں پہنچایا جہاں ساتھیوں سے بچھڑے تھے، وہاں پہنچایا جہاں ساتھیوں سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہنچایا جہاں تنے تنہا رہ گئے تھے۔ اسی کو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس کی وضاحت کرتی ہیں کہ تم میرے نقش قدم پر چل گئے تو اللہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اور آخرت تو ہے ہی محمد کے غلاموں کے لیے۔ آج پریشانی ہے، شکوے ہیں، انسان بات نہیں سنتے، تو ہم نے انسانوں کے سردار کی بات کب مانی؟ ہاں جی، یہ بھی ربیع الاول گزرا ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھی ناراض نہ ہو۔ ربیع الاول کے مہینے میں جشن، چراغا، فلاں فلاں سب کچھ آپ کرو، آپ کو مبارک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی زندگی کا مقصد صرف یہ 12 دن تھا تو میرے آقا کا بدر، احد، حنین، طائف، تبوک، یرموک، بیت اللہ سے عرش پر جانا، واپس آنا، قرآن کے 30 پارے، صحابہ کو تعلیم، یہ خندق میں بیٹھنا، شیب ابی طالب کی گاٹھی میں 3 سال تک پتے چبانا، اگر میرے آقا کی آمد کا مقصد یہ صرف 12 دنوں تک محدود تھا، یہ قرآن کے 30 پاروں کو پھر کہا دو، پھر اس کے ساتھ کیا کریں؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا تصور صرف نماز کے ساتھ۔ میری بات یاد ہے؟ کتنے انعام سنت پر؟ 4۔ پہلا انعام، اللہ ماتحت کو فرما بردار بنائے گا، کائنات کے نظام کو اللہ تمہارا فرما بردار بنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ایک نقشہ بھی کھینچتا ہوں، ذرا توجہ رکھو۔ ایک یہودی کہنے لگا، آپ کا دعویٰ یہ ہے ہم 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کی عجیب گفتگو ہے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، جاگتے نہیں، بیت الخلا نہیں جاتے، سفر نہیں کرتے، حضر نہیں، دکان، تجارت، نوکری، ملازمت، رشتہ داری، لین دین، شادی، بیاہ، خوشی، رمضان، غیر رمضان، باقی سارے معاملات، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بنتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا، او کملے، سادے، بے وقوف، آپ کو یہی تو معلوم نہیں ہے نا، ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، سوتے ہیں تو طریقے پر، بیت الخلا جاتے تو طریقے پر، وضو ہمارا نبی کے طریقے پر، نماز ہماری نبی کے طریقے پر، مسجد میں آنا طریقے پر، باہر نکلنا طریقے پر، باہر رستے میں جانا آقا کے طریقے پر، گھر داخل ہونا نبی کے طریقے پر، بازار جانا نبی کے طریقے پر، سودا لینا طریقے پر، سودا بیچنا طریقے پر، سواری پر چڑھنا طریقے پر، سواری سے اترنا طریقے پر، رستے پر چلنا طریقے پر، سفر میں سفر نبی کے طریقے پر، کسی اور سواری پر سفر نبی کے طریقے پر، معاملات نبی کے طریقے پر، رشتہ داری نبی کے طریقے پر، غمی اور خوشی نبی کے طریقے پر، الغرض ہمارا ایک ایک کام 24 گھنٹے کا، ہم اس میں دیکھتے ہمارے آقا کا طریقہ کیا تھا۔ آج تو ہم یہ محسوس کرتے ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے 2 مختلف اوپینین، مختلف رائے ہمارے سامنے آ جائیں، اس میں کرنا کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے اور غیر کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے دماغ کو کبھی اتنا استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی ہے نا، اس لیے کہ ہم نے تو صرف غلامی رسول میں موت قبول کا نعرہ لگایا ہے۔ زندگی بھی اگر قبول ہو گئی تو پھر غلامی رسول میں موت کا کیا معنی؟ حضرت علی نے کہا حتیٰ کہ ہم بیت الخلا بھی جائیں اور باہر نکلتے ہیں، اللہ اس کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک نقشہ کھینچا، میں وہ کھینچنے لگا ہوں، اور پھر ہم اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں۔ نوجوانوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ جوانی موبائل کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی چوک چوراہوں، عیاشی اور فحاشی کے لیے نہیں ہے، یہ سجدوں کا جھومر ہے، یہ دعاؤں کا محزن ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا نور ہے، ذکر کی لذت ہے، ایمان کی حلاوت ہے، راتوں کو رو کر گڑ گڑانا اور مانگنا ہے۔ ہمارا تو کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
ہم جب رات کو سوتے ہیں ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا. صبح اٹھتے ہیں ہم جب صبح بستر سے اٹھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم موبائل اٹھاتے ہیں واٹس ایپ سے کہیں میسج سے کوئی نہیں آیا او ہو فیس بک پر کوئی نہیں بات لیکن حضرت علی کا اٹھنے کا طریقہ بستر سے اٹھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اٹھیں بیت الخلا جا رہے ہیں بیت الخلا کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا سے باہر آ رہے ہیں دعا زبان پر ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی. یہ باہر آ گئے ٹوٹی کھولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. منہ پر پانی مارا اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ چہرے پر پانی پھیر رہے ہیں نبی کا طریقہ دائیں ہاتھ پر پانی پھیر رہے ہیں اللہم آتنی بیمینی بکتابی ولا تعتنی بشمالی ولا تعتنی من وراء ظہری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے بھی ہیں کہ ان میں اللہ کا نبی کیا کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اتنی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی. فرمایا اللہم بیض وجہی چہرہ دھو رہے اے اللہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ کرنا ہمارے چہرے کو رونق والا کرنا خوبصورت کرنا سفید کرنا. یا اللہ کب شادی ہو خوشی ہو جمعہ ہو عید ہو رشتہ دار آئیں ملنے ملانے والے آئیں کہنا بابا نا قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے بعض چہرے سفید ہوں گے ایمان والا موحد شرک سے پاک سنت والا بدعت سے پاک نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے والا قیامت میں اٹھے گا یوم تبیض روشن چمکتا ہوا سفید چہرہ ہوگا. مشرک بدعتی دین سے بیزار دین والوں سے بیزار نہ نماز کا پتہ نہ زکوٰۃ کا نہ روزے کا نہ حج کا نہ لین دین کا نہ معاملات کا نہ سود چھوڑا نہ رشوت چھوڑی نہ جھوٹ چھوڑا نہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کی چھوڑی نہ کسی اور گناہ کو چھوڑا. جب وہ مرتے 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 اس گناہوں میں مر گیا قرآن کہتا ہے یوم یسود وجوہ وہ جب اٹھایا جائے گا چہرہ سیاہ ہوگا. اے اللہ نبی علیہ السلام ہر وضو کے موقع پر یہ دعا کرتے ہمارے چہروں کو اس دن سفید کرنا روشن کرنا چمکتا ہوا کرنا. ہاتھ پر پانی ڈال رہے ہیں اللہ اکبر عجیب دعائیں. فرمایا اللہم اعطنی بیمینی بکتابی ولا تعطنی بشمالی ولا تعطنی من وراء ظہری. اے اللہ قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا ساری کائنات سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شراب بور ہوگی سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی میری کی بنے دی میرا کیا ہوگا. ترمذی کی حدیث سناتا ہوں توجہ رکھنا. آدم علیہ السلام کے پاس ساری کائنات کے لوگ جائیں گے. ترمذی کی حدیث جلد نمبر 2 کہنے لگیں گے اے ابو البشر اے تمام انسانوں کے والد اے ابو البشر اے کائنات کے سب سے پہلے انسان اے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کرنے والے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں سفارش کے لیے درخواست کے لیے گزارش کرنے کے لیے. آج ساری کائنات پریشان ہے اللہ اپنے قہر و غضب میں ہے غصے میں ہے. اللہ کا قہر و غضب اللہ اکبر کبیرہ جو قوم سمود پر آیا اٹھا کر لے جا کر زمین پر پٹکا. قوم لوط پر آیا اٹھا کر زمین پر لے جا کر دے مارا. باقی قوموں پر آیا کیما بنا کر کچومر بنا کر پھینک دیا زمین میں. وہ اس کے غصے کی ایک جھلک تھی وہ اس کے قہر کا ایک حصہ تھا. جب ساری انسانیت آدم علیہ السلام کہیں گے ترمذی کی حدیث ہے نہ بابا نہ اج دسی اپنے واسطے پریشان کھلوتے ہیں سانو کی پتا آپ ایسا کرو وہ ابراہیم کے پاس جاؤ خلیل ہے پیارا ہے محبوب ہے دلارا ہے. ابراہیم کہیں گے نہ بابا اج تے ساڈی بھی دال نہیں گلدی اسماعیل کے پاس جاؤ ذبیح اللہ ہے قربانی دی ہے. وہ کہیں گے نہ بابا آج ہمارا کام نہیں چلتا آپ کے ایم این اے ایم پی اے چیئرمین وائس چیئرمین وہ تو وہاں کسی کھاتے میں نہیں ان کو تو وہاں کوئی پوچھے گا نہیں. یہ نبیوں کی بات ہے جن کا انتخاب ہوا ہے جن کو چنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے
ایک خاص مقام دیا ہے، جو گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم، دنیا بھی ان کے لیے، جنت بھی ان کے لیے، کائنات بھی ان کے لیے۔ یہ ان نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل کہیں گے نہ بابا، موسیٰ کا پتہ دیتا ہوں، کلیم ہے، کوہ طور پر بات کی ہے۔ وہ کہیں گے نہ بابا، عیسیٰ کا پتہ دیتا ہوں، روح اللہ ہے، کن سے پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری کائنات کے لوگ جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ بابا، ہمیں تو آج اپنا پتہ نہیں، ایک شخص بتاتا ہوں، ایک شخص بتاتا ہوں، ایک آدمی بتاتا ہوں، کائنات کا دلہا، وجہ وجوہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر جس کی سفارش چلے گی، آج جس کا نظام چلے گا، جس کی بات سنی جائے گی، جس کی بات مانی جائے گی، اس کو محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ وقت ہی مختصر ہے، بات پتہ نہیں کیسے مکمل ہو، اللہ کرے ہو جائے۔ بہرحال ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ ہماری سفارش کریں، درخواست کریں، گزارش کریں۔ وہ محمد کیا پڑھ رہے ہیں؟ توجہ، جو میں بات جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اللہم اعطنی بیمینی، اے اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں۔ قرآن اس کا نقشہ کیسے کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ قرآن کہتا ہے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، نامہ اعمال کا پرچہ دائیں ہاتھ میں ملا، وہ قیامت کے دن پتہ کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ یہ اللہ نے ہاں پر مد لگایا ہے۔ مزاج آپ کا ہے، مسلمان کا ہے، انداز انسان کا۔ وہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ بچہ اسکول میں پاس ہوتا ہے، مدرسے میں پاس ہوتا ہے، بورڈ کے پیپر پاس کرتا ہے، رزلٹ کارڈ لیتا ہوا گھر آتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا انداز نرالا ہے، دروازہ بجاتا نہیں، زور سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو کر کہتا ہے اے ابا جان، اے اماں جان، اے میرے بھائیوں، ہاں او میری گل سنو، اے چھچ دے لوگوں۔ قرآن کہتا ہے ہاں۔ یہ بچہ گھر میں داخل ہو کر کہتا ہے ابو جی کتنے رہ گئے ہو، اماں کتنے ہو؟ ہاں او تانوں پتہ نہیں گا، آج رزلٹ آیا ہے، امی آپ کو معلوم ہے یہ میرا پیپر ہے، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے۔ پتر کی بنیا، کیا کر کر آئے ہو؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ 100 میں سے 100% ہے، سارے پیپر پاس ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب قیامت کی طرف آ جاؤ، جب اس سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کامیاب ہو گئے، وہ کہے گا مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ملا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی وضو میں کہہ رہے ہیں اللہم اعطنی، اے اللہ قیامت میں نامہ اعمال کس ہاتھ میں دینا؟ بولو بھائی، کس کس کو نہیں چاہیے دائیں ہاتھ میں؟ سب کو چاہیے نا، ہاتھ کھڑا کرو، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں۔ اور اللہ کے نبی کی اگلی دعا وَلَا تُعْتِنِي بِشِمَالِي، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ملے اور نہ کمر کے پیچھے سے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب پاؤں پر پانی ڈالتے، حضرت علی کیا عجیب بات فرماتے، فرمایا ہم نے نبی کی دعاؤں کو سنا، اللہ کے نبی پاؤں دھو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے اللہ ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ کس پر؟ کہاں پر؟ کس جگہ پر؟ کون سے منظر میں؟ فرمایا جب قیامت کا نقشہ ہوگا، کامیابی ایک طریقے سے ہے، پاس وہ ہوگا جو پل سے گزرے گا، صراط سے گزرے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔ فرمایا اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ پل صراط پر ہمارے قدم ثابت قدم ہوں، لڑکھڑا نہ جائیں۔ یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن بڑے بڑوں کے پاؤں کانپنے لگیں گی، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، جو بھی آپ کہنا چاہیں نقشہ یہی ہوگا، یہی منظر ہوگا، سب پسینے میں شراب بور ہوں گے۔ وہی اس پل کو پار کرے گا جس نے محمد کی سیرت کو اپنایا ہوگا۔ ہاں جی، وضو ختم ہو گیا۔ وضو ختم ہونے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آسمان کی طرف اللہ اکبر زور سمجھنا، یوں اٹھا کر دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبدہ ورسولہ، جس نے یوں چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا نبی میرے اور آپ کا بھلائیاں کرنے والا، انسان کا سب سے زیادہ محسن، فرمایا جس نے یوں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ کر یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ کا رسول کہتا ہے جنت کو 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ہم نے کبھی ایسے وضو کیا؟ ہم نے کبھی ایسے نماز کی تیاری کی؟ مسجد میں آئے، 2 رکعت تحیت المسجد، آپ معراج پر گئے، آپ نے جنت میں ٹک 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 ٹک، آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل ایتھے کیڑا، یہاں کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہاں بولو بھائی، تھک گئے تو صدق اللہ، تھک گیا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا اے جبریل جب ہے کوئی نہیں تو قدموں کی آہٹ کی آواز کیوں آتی ہے؟ کہا یہاں ہے کوئی نہیں، اللہ اکبر، یہاں جنت میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا ایک غلام ہے، رہتا حبشہ میں تھا، کلمہ آپ کا پڑھا، شکل و صورت کا سیاہ ہے، چہرے کا کالا ہے، لیکن میرے رب کے ہاں نہ شکل و صورت کی کوئی اہمیت، نہ خوبصورتی کی کوئی اہمیت، نہ کالے سفید کی، نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی اعلیٰ ذات کو چھوٹی ذات پر، نہ کسی کمی کو کسی فلاں پر، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹے نعرے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب یہاں رہ جائے گا۔ لیکن آپ کو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، اے آقا، اے محبوب کبریا، یہاں جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا ماننے والا، آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کی بات کو سننے والا بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، بھاگتا مکے کی گلیوں میں ہے، آتا مسجد حرام کی طرف ہے، جاتا واپس گھر کی طرف ہے، آ رہا مسجد کی طرف ہے، جا رہا مسجد کی طرف ہے، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ کو اتنی محبوب ہے، میں جب بھی جنت کی طرف آتا ہوں یہاں بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ سبحان اللہ۔ آپ واپس آئے، آپ نے پوچھا بلال کیڑا عمل کر دیں؟ آج ہم کسی کی بلڈنگ بن جائے نا فکر میں لگے رہتے ہیں پیسہ کتوں آ رہے ہیں، کون سے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 2-4 گاڑیاں ہو گئی، بنگلے بن گئے، ہم اس فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال ایتھے آ گل سننا، کہا جی یا رسول اللہ حاضر لبیک و سعدی، حکم کریں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بلال آپ کا کون سا عمل ہے، کون سی ایسی ادا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے؟ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی لمبی لمبی رکعتیں نہیں، کوئی لمبے سجدے نہیں، لمبے وظیفے نہیں۔ آج مسلمان 500 دانے کی تسبیح وظیفہ جھوٹ نہیں چھوڑنا، 1000 دانے کی تسبیح وظیفہ سود نہیں چھوڑنا، لوگ 2000 دانے کی تسبیح غیبت کو نہیں چھوڑنا، بدگمانی نہیں چھوڑنی، گند نہیں چھوڑنا۔ ان وظیفوں کا اللہ کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، جب تک اللہ کے احکامات پر نہیں آئیں گے، نبی کے طریقے پر نہیں آئیں گے، وظیفے اثر نہیں کریں گے۔ اللہ کے حکموں پر آنا پھر وظیفے پڑھنا، میں یوں مثال دیتا ہوں جیسے گولی کو کلاشن میں ڈالو اور پھر مارو، یہ اثر کرے گی یا نہیں؟ جی کرے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے حکم کے بعد پڑھا جائے، اللہ کا حکم بھی پورا، نبی کا طریقہ بھی پورا۔ اب وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ وظیفہ ایسے گولی کی طرح اثر کرے گا، نہ اللہ کا حکم پورا نہ نبی کا طریقہ پورا۔ اسی کلاشن کی گولی کو ہاتھ میں پکڑو اور ہاتھ سے مارو، جلدی مر گئے۔ جی اس وظیفے کی مثال ایسے، نہ نماز، نہ بدنظری سے بچنا، نہ سود اور رشوت سے بچنا۔ بہرحال یہ وظیفے کی مثال ایسے ہیں کہ ہاتھ سے پھینکو نمازوں کو چھوڑ کر۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہم آ جائیں گے تو سب کی ساری کامیابی ہمیں اللہ کی طرف سے مل جائے۔ یوم تزل فیہ الاقدام، بلال سے پوچھا بلال کیڑا عمل ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں، وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہوں، 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ جب بھی وضو کرتا ہوں کبھی میں نے 2 رکعتیں وضو کی نہیں چھوڑی، تحیت الوضو نہیں چھوڑی۔ بلال نے کبھی پڑھنے میں نہیں چھوڑی اور ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی۔ بلال نے پڑھنے کی چھوڑی نہیں اور ہم نے کبھی پڑھنے کا ارادہ، سارے ارادہ کرو آج کے بعد وضو کی سنتیں پڑھیں گے، تحیت الوضو پڑھیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے ہاں ہاں بلال یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنا چمکایا ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات پر آتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی
جو آدمی نبی کے طریقوں پر آ جائے، رزق کی فراوانی، کس کی؟ آج سارا معاشرہ پریشان، ورلڈ بینک پریشان، IMF پریشان، پاکستان پریشان، برطانیہ، یورپ ممالک سب پریشان ہیں رزق کے لیے۔ کس کے لیے؟ رزق کے لیے۔ اس لیے کہ رزق کی تلاش ہے مگر رازق کی تلاش کوئی نہیں۔ رزق کے پیچھے جا رہے ہیں مگر رازق کے پیچھے جانے کا ٹائم کوئی نہیں ہے۔ وظیفہ بتا دو، قرآن کی آیت بتا دو، وظیفہ یہ ہے فجر کی نماز۔ آج ہم نے آپ کے یہاں فجر کی نماز پڑھی، بڑا افسوس ہوا، 2 صفحے نماز۔ کتنی صف؟ یہ مجمع کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کوئی آسمان سے جبرائیل چھٹ گئے تھلے یا کوئی اور فرشتہ؟ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، تعویذیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے میرے نبی کی امتیوں، اے میرے ماننے والوں، جو برکت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، فراوانی چاہتا ہے، کاروبار میں وسعت چاہتا ہے، فصلیں اچھی ہوں، آلو لگے، گندم لگے، فلاں لگے، فلاں لگے، یہ چیزیں اگر وافر چاہتے ہو، فجر کی نماز کی پابندی۔ کس کی؟ حدیث سنو، حدیث۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، جو آدمی فجر پڑھے، فجر کے بعد بازار کی طرف جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جنگ پریس کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، نہ کوئی جیو کا خبر نامہ ہے، نہ فیس بک کی خبریں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے وما ينطق عن الهوى کے مبارک بول ہے۔ جو بولے تو وہی نکلے، اللہ کی بات نکلے، خوبصورت موتی نکلے۔ فرمایا فجر پڑھی، پھر اس کے بعد بازار کی طرف جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، ایمان کا جھنڈا ہے۔ فجر نہیں پڑھی، سویا ہوا ہے، کیوں؟ راتی ساری رات ٹچ ویدے رہ گئے، ٹچ، ساری قوم کو برباد، ہر چیز کو ہم نے، جب سے یہ آیا نا یوں اٹھا کر، ماں ایتھے، پیو ایتھے، پرا ایتھے، قرآن ایتھے، نماز ایتھے، مسیح ایتھے، یعنی اس کا معنی یہی ہے آگے جاؤ بابا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کاموں میں بھی وقت ضائع کر سکیں۔ ہر شے تھے، پیچھے رہ گئی سارا کچھ، ادھر جاؤ بھائی، ہماری طرف آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز۔ اس کا معنی یہی ہے کہ بھائی آگے چلو، آگے چلو۔ بہرحال بات کیا عرض کر رہا تھا؟ فجر جو نہیں پڑھتا پھر بازار جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو کھودی کرتے، ایک تو گیند دانتری ہوتی ہے، ایک اور ہوتی ہے جس رم، وہ لے کر جا رہا ہے۔ صبح 8 بجے اٹھا نواب صاحب، ملکان دے ڈیرے تو نکلے آئے، فصلاں تے جا رہا ہے، اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ میں یہ رمل نہیں ہے، یہ شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ کس کا؟ شیطان کا۔ جائے ہمارے ساتھ شیطان تو مدد کرے رحمان، یہ کیویں ہو سکتا ہے بھائی؟ ہمارے جیب میں ہوں شیطان، مدد کرے رحمان، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ ای خیال استو محال استو جنو، برکت چاہیے، روزی چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے تو پہلا فارمولہ فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ فجر کے بعد آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلے، حضرت جویریہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گئے۔ اشراق کتنے بجے ہوتی؟ نوجوان بتائیں، پتہ ہی کوئی؟ نیٹ دا پیکج کنے دا لگتا ہفتے والا، سارے کھلو جان جاؤں۔ یہ ہماری حالت زار ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس پہ رونا چاہیے۔ ایسے تو اقبال نہیں روتا رائے سنت پر، خود ہی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، آقا ہم سے بھول ہوئی، تن کے اجلے کپڑے کاٹن دے پائے، سوٹ نواں سٹیا لیکن دین دا پتہ کوئی نہیں، تن کے اجلے من کے گندے، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ساری دنیا کے جٹلائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نیٹو بھی، قوت بھی، طاقت بھی، اسلحہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن سب سے زیادہ پوری دنیا میں بدنام مسلمان ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسوا پاکستان ہے، سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہے۔ خود ہی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے جھٹلائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے آقا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، جس دور پہ نازاں تھے مسلمان، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے، اے انور، مسجد سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے، اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔
منہ دیکھ لیا آئینے میں، واہ واہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، داڑھی کٹوا کر کہتا ہے خوبصورت لگ رہا ہوں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کہتا ہے خوبصورت لگ رہا ہوں، یوں دیکھ کر کہتا ہے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ فجر کی نماز کے لیے آئے اور اللہ کے رسول چاش کی نماز کے وقت واپس گئے، لگ بھگ 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 10 بجے چاش کی نماز ہوتی ہے، حضرت جویریہ کو مصلی پر پایا۔ کس پر؟ کیا آپ کو ایسی خواتین مل گئی؟ کیا آپ کو گھروں میں ایسے لوگ میسر آ گئے؟ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا۔ آپ کو تو نہیں کہتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ قصور آپ تو اچھے لوگ ہیں، قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہم نے سمجھا عورت کا کام ہانڈی پکانا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، گھر میں کپڑے دھونا، استری کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ عورت کا کام ہے۔ کیا صحابیات عورتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ حضرت علی 36 اولاد۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 110 سے زیادہ اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھا۔ کیا ان لوگوں کے پاس نہیں؟ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ میں نیچے آ جاتا ہوں، فضائل اعمال کا نام سنا ہے آپ نے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گھر میں جھاڑو لگاتے 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 تاریخ میں لکھا ہے 11 سپارے قرآن کی تلاوت کر لیتی۔ کتنے پارے؟ 11 پارے، منہ سے نہیں، قرآن میں پڑھ کر۔ ہم نے تو آج قرآن کس لیے پتہ ہے؟ قرآن خوانی کے لیے۔ کوئی مویا ہے تو قرآن چاہ چھڑیا، کسی کی نکاح ہے تو قرآن اٹھا لیا، بچی کو رخصت کیا تو اس کے اوپر رکھا تاکہ وہ بھی اپنے سے 10 گنا اوپر رکھے، ہاتھ وہاں نہ پہنچے۔ رمضان میں ہم نے اٹھایا، ادھر چوما ادھر چوما، رمضان گیا چوم چاٹ کے اس کو اوپر رکھ دیا، پھر سارا سال قرآن دی چھٹی۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا، آج ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں فلاں غلط فلاں غلط فلاں غلط، یہ ایک ادھر جاتی ہے تو 4 واپس آ رہے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو حضرت جویریہ مصلی پر اللہ کے رسول نے پوچھا جویریہ اتنا لمبا ذکر؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں اتنا لمبا ذکر۔ آپ نے فرمایا جویریہ 5 کلمات بتاتا ہوں، آپ پڑھو گے؟ آپ کو بتاؤں؟ جی جو پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرو پھر بتاؤں گا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا جویریہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ آپ نے فرمایا جویریہ یہ 5 کلمات جو شخص پڑھے گا فجر سے لے کر عشاء تک جتنا وقت ہے 3 مرتبہ یہ 5 کلمات پڑھے، 5 گھنٹے کا ذکر کرنے والے سے ان 3 مرتبہ کلمات پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن تب جب فجر پڑھی ہو، خالی وظیفے کوئی نہیں، وظیفوں کے بغیر مسئلے حل ہو جائیں گے جب نمازیں ہوں، نمازیں نہ ہوں وظیفے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عجیب بات سناتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ عبداللہ ابن مبارک۔ یہ کون تھے؟ خلاصہ امام بخاری کے بھی استاد تھے۔ امام بخاری کب کا آدمی ہے؟ سن 200 ہجری، آج سے 1200 سال پہلے، اس سے بھی یہ پہلے کا آدمی عبداللہ ابن مبارک۔ زندگی کا معمول کیا تھا؟ زندگی ایسے گزرتی 1 سال حدیث پڑھاتے، 1 سال میدان جنگ میں رہتے اور 1 سال بیت اللہ کا طواف کرتے۔ ان 3 سالوں پر زندگی کی ترتیب، 1 سال حدیث، 1 سال میدان جنگ اور 1 سال کعبے کا طواف، اگلے سال پھر اسی ترتیب، پھر اسی ترتیب پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ایک شخص ان کا پڑوسی تھا، وہ بھی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک شخص نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا آپ کو اکرام کیا، کیا آپ کو بدلہ دیا، کیا انعامات دیے؟ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا شیخ کامل جس کے مجمع درس میں 40,000 طلباء بیک وقت شریک ہوتے۔ کتنے؟ 40,000۔ آج سے 1200 سال پہلے ایسا نہیں ہے کوئی بہت بڑا مدرسہ تھا، ایسے درخت کے نیچے بیٹھے 40,000 طلباء کہنے لگے مجھے تو اللہ نے جنت میں بھیجا، جنت کی نعمتیں، فراوانی، انعامات، اکرامات، لیکن اللہ نے مجھ سے زیادہ جنت، بڑی جنت، اعلیٰ جنت، شان والی جنت، خوبصورت جنت، جنت کے مزے مجھ سے زیادہ ایک اس شخص کو دیے جو میرا پڑوس میں رہنے والا تھا۔ آپ سوچیں کہ کون ہوگا؟
آپ کی تو سبحان اللہ نکلے گی تو سناؤں گا. سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. اور زور سے. اچھا یہ خواب دیکھنے والا عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں پہنچا, دروازے پر دستک دی اور اس کی اہلیہ باہر آئی. پردے میں اس نے سوال کیا کہ بھئی آپ کے شوہر کے کون سے ایسے اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے ایک اتنے بڑے محدث سے بڑی جنت اس کو ملی. یاد رکھو جنت صرف مولویوں کے ایگریمنٹ نہیں ہوا, نہ صرف تبلیغیوں کے نام ایگریمنٹ ہے, نہ صرف خانقاہ والوں کے نام ہے, نہ قاریوں کے نام ہے, نہ کسی اور کے نام ہے. جنت ہر اس شخص کے لیے ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا. درجات اگرچہ مختلف ہیں, مقامات مختلف ہیں. تو اس نے پوچھا آپ کے شوہر کا عمل, اس نے کہا میرا شوہر لوہار تھا. لوہار جانتے کس چیز کا؟ لکڑی کا کام کرتا ہے جی, لوہے کا. اچھا میں بھول گیا, لوہے کا کام کرتا اس کو لوہار کہتے ہیں. اس نے کہا اچھا اس کے کوئی اعمال؟ کہا اس کے کوئی نیک عمل میرے سامنے کوئی نہیں, کوئی وظیفے لمبی لمبی تہجد کوئی نہیں. 2 خوبیاں کتنی کریں گے بتاؤں, عمل کریں گے پابندی کے ساتھ. اس نے کہا 2 خوبیاں تھی. پہلی خوبی میرے شوہر میں یہ تھی وہ لوہے کا کام کرتا, لوہے کو بٹھی میں ڈالتا, آگ جلا کر باہر نکالتا, پھر اس پر ہتھوڑے چلاتا, پھر اس لوہے کو کارگر بناتا, استعمال میں لاتا, کوئی چیز بناتا, فرنیچر بناتا, کچھ بھی بناتا, لیکن وہ جب تک آگ میں ڈلے نہیں تو لوہا نرم ہوتا نہیں. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, حضرت داؤد کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ نے لوہے کو نرم کیا تھا. وہاں سے یہ سلسلہ چلا, چلتے چلتے رسول اللہ کی امت تک پہنچا. وعدہ وہی ہے, قانون وہی ہے, ضابطہ وہی ہے. جو رسول اللہ کی غلامی کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا, جنت کے درجات دے گا. وہ کہتی ہے میرا شوہر لوہار تھا, لوہے کو بٹھی میں ڈال کر باہر نکالتا, لوہا گرم ہو اور اس پر ہتھوڑا مارو تو ٹوٹ جاتا ہے نا, اور اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ٹوٹتا نہیں. پھر اس کو دوبارہ بٹھی میں ڈالو, پھر نکالو, پھر ٹوٹے گا. وہ کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کو دیکھا, ہمیشہ اس کا یہ معمول تھا, اس کی یہ ترتیب تھی. لوہے کو بٹھی میں ڈالا ہے, لوہا گرم ہو چکا ہے, اب وہ لوہے کو باہر نکالا, اب وہ لوہے پر ہتھوڑے کو اٹھایا. اتنے میں مؤذن امیر حمزہ مسجد کا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتی میں نے زندگی کا معمول دیکھا, لوہا گرم ہے, ہتھوڑا ہاتھ میں ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, یہ اٹھا ہوا ہتھوڑا پیچھے تو گرتا تھا مگر لوہے پر کبھی نہیں لگتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کی عظمت تھی کہ اللہ اکبر. ایتھے اعلان ہو جائے آپ کے ایم پی اے صاحب رات کو آئیں گے, راشن تقسیم کریں گے, فلاں فلاں چیزیں تقسیم کریں گے, ایم این اے صاحب آئیں گے, سانو تو نیندر ہی کو نہیں ہونی, سونا ہی نہیں. ایم این اے صاحب, وزیر اعظم صاحب آئیں گے, چاہے کوئی بھی ہو, پچھلا ہو, اگلا ہو, نیا ہو, پرانا ہو, کوئی بھی ہو, فلاں آئے گا, وہ خطاب کرے گا. دیوان عموماً آئیں گے, اس لیے کہ ایک جھلکتے ویکھ لئیے, ایک نظارہ کر لئیے ساڈا قائد آیا ہے, لیڈر آیا ہے. لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا پیغام پہنچانے والا یہ پیغام پہنچاتا ہے, کہتا ہے ہنسی دہلی ستے ہیں اور نیندر پوری کوئی نہیں. اس نے کہا ایک عمل یہ تھا اذان کے بعد دوسرا کوئی کام, ہم بھی اذان کے بعد کوئی دوسرا کام کریں گے نہیں انشاءاللہ. زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن اذان کے بعد دوسرا کام صرف مسجد. مرد کی نماز مسجد میں, مرد کی نماز, عورتوں کی نماز گھر میں ہوتی. جب سے ہم نے عورتوں کی صحبتیں زیادہ کی ہیں تو ہماری نماز ایتھے بھی ہو جاتی. مولویاں دیا گلاں, مولویاں دی گلاں نہیں بھائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جو مسجد میں نہیں آتا اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں اور ہاتھ میں ایک آگ کا ایندھن لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے. یہ وہ نبی ہیں جس نے میرے اور آپ کے لیے طائف میں پتھر کھائے لیکن زبان سے سخت جملے نہیں نکالے. طائف میں میرے نبی کے پلاٹ کا جھگڑا نہیں تھا بھائی, دکان کا مسئلہ نہیں تھا, قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت کا پیغام تھا. طائف والوں نے پتھر مارے پتھر مارے پتھر مارے, سر سے لے کر میرا اور آپ کا نبی پاؤں تک لہو لہان ہے. کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر فیس بک چلانے والوں,
ٹویٹر اور واٹس ایپ چلانے والوں، یوٹیوب کے مزے لینے والوں، کبھی سیرت کی کتابیں کھول کر اپنے محبوب آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے کہ طائف میں لہو لہان جسم ہے، جبریل زمین پر آ کر کہتا ہے اے حبیب، اے محبوب، اے پیارے، اے دلارے، آپ حکم کریں، میں اس ساری زمین کو کچومر بناؤں گا اور یوں اوپر لے جا کر زمین پر پٹکوں گا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جبرائیل اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں، آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، فرمایا ان کی نسلوں میں لوگ مسلمان ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر آج کچھ لوگ اسلام اور ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز سر کو جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ دعا مانگی الہی رحم فرما، قاصار طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا، قاصار طائف کے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا دوسرا میرے شوہر کا خاص عمل، بات یاد ہے؟ لوہار تھا یا ترکھان تھا؟ لوہار تھا۔ اس نے کہا دوسرا میرے شوہر کا خاص عمل یہ تھا، ہمارے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے، وہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، لمبی لمبی سورتیں پڑھتے، آیات پڑھتے، میرا شوہر ٹک ٹکی نگاہیں باندھ کر ان کا قرآن سنتا، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا اور اللہ سے ایک دعا کرتا، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، میرے لیے بھی سہولت سے روزی کا بندوبست ہو جائے، آسان مزدوری کا انتظام ہو جائے، میں بھی تیرا قرآن پڑھوں، تجھے سناؤں تو اپنی آیات کو سنے، خوش ہو جائے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں، لمبی لمبی سورتیں پڑھوں، لمبا قرآن کا تلاوت کا معمول ہو، میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن اے اللہ مجھے قرآن اس طرح آتا نہیں، اس طرح یاد نہیں، اس طرح پڑھ نہیں سکتا، چاہت ہے، ارمان ہے، طلب ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، لگن ہے، جستجو ہے، لیکن کیا کروں؟ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ یہ آپ کا کلام آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کی آیتیں آپ کو سنا رہے ہیں۔ کہنے لگی یہ دو عمل تھے، دن کو حلال مزدوری، کون سی؟ حلال مزدوری، حرام سے پرہیز، چاہے وہ ہدیہ نذرانہ ہو، چائے پانی، دودھ پتی، چینی پتی، مکھن پتی، کچھ بھی ہو اس کو نہیں لینا۔ کبھی ہم نے چائے پانی کو رشوت کے نام پر جیب میں، کبھی دودھ پانی کو حرام کے نام پر جیب میں۔ نام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت پیک کر کے بیچنے سے وہ بکرے کا نہیں بنے گا، کتے کا رہے گا۔ کسی بھی بوتل میں شراب ڈال کر اسے آپ آب زمزم کہیں گے، وہ زمزم نہیں بن سکتا، وہ شراب رہے گی۔ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، لیبل جتنے مرضی یہ لگاؤ، یہ حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا، کیونکہ نبی کا واضح اعلان ہے الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات۔ آقا کا فرمان اقدس ہے، فرمائے دو خوبیاں تھی، ایک کام ہو رہا ہے اذان کے بعد، دوسرا کام کوئی بھی کرنا نہیں، اور قرآن کے ساتھ محبت، قرآن والوں کے ساتھ محبت۔ نماز کی پابندی کریں گے بھائی؟ ہاں، رزق میں فراوانی آئے گی، اللہ اولادوں کو نیک بنائے گا۔ سنت پر عمل کرنے کا تیسرا فائدہ میں مختصر کر رہا ہوں، باقی تفصیل پھر دیگر جگہ پروگرامات ہیں وہاں انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ دین پر استقامت دے گا۔ کیا دے گا؟ دین پر استقامت کا فائدہ کیا ہوگا؟ خلاصہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، معاشرہ فساد کا ہو، بگاڑ کا ہو، معاشرہ گتھم گتھا ہونے کا ہو، لڑائی جھگڑوں کا ہو، دنیا سے محبت کا ہو، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اس دور میں جب دین کا نام لینا گوارا کوئی نہیں کرتا، سنت لباس پہننا گوارا کوئی نہیں کرتا، جو سنت لباس پہنے، سنت کے مطابق چہرہ بنائے، سنت کے مطابق سر کو ڈھانپے، فرمایا ایسے شخص کو جب حالات فساد کے ہوں، میری ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب، کتنے؟ 100 شہیدوں کا۔ شہید کبھی لڑتا ہے، کبھی مرتا ہے، کبھی جیتا ہے، کبھی زخم کھاتا ہے، جس کے بارے میں بخاری کی روایت ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری چاہت اور آرزو اور تمنا یہ ہے کبھی میں شہید ہوں پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں، لیکن آپ کے لیے آسانی کی ہے
ایک سنت کو زندہ کرنے پر کتنے شہیدوں کا ثواب؟ کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک سنت زندہ کریں گے تو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا بھائی؟ 100۔ کون کون لینا چاہتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب؟ چوتھا نقد انعام یہ ہے جس کی زندگی سنت پر گزری، اللہ کی قسم یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک ضابطہ سمجھو، ساری زندگی نیک اعمال کیے، سجدے کیے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، روزہ رکھا، حج کیا، نوافل پڑھی، صدقات کا اہتمام کیا، لیکن مرتے 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 آخری وقت میں اگر ایمان نکل گیا سب کچھ بیکار، سب کچھ۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو نبی کے طریقوں پر زندگی گزارے گا موت ایمان پر آئے گی۔ موت کس پر آئے گی؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، موت ایمان پر۔ اور جس کو موت ایمان پر آ گئی، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، فرمایا مرتے مرتے جس کی آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ وہ انعام دے گا، پھر جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کا منظر، جنت کا نقشہ، ساری کی ساری جنت بنی ایمان والے کے لیے ہے۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم سمجھتے جنت ہمیں مل گئی۔ فرمایا نا، تم سے پہلے لوگوں نے، سمیہ کو کلمہ پڑھنے پر چیرا گیا، 2 لخت ہو گئی، حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں اس کلمے پر گھسیٹا گیا، حضرت خبیب کی چربی سے آگ کے انگارے بجھائے گئے، حضرت صحابی کو درخت پر لٹکا کر سولی پر چڑھا کر 2 ٹکڑے کیے گئے، حبیب بن زید کے جسم کے 4 حصے کیے گئے، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئیں، عبداللہ بن مسعود کو پتلی اور باریک پسلی کا تانا ملنا پڑا، باتیں سننی پڑی، ابو بکر کو تانے ملے، فاروق اعظم کو باتیں سنائی، عثمان غنی، حیدر کرار، معاویہ، صہیب رومی، یہ سارے صحابہ دین کے لیے تڑپے، قربانیاں دی، سب کچھ لٹایا، پھر اس لیے تو اللہ نے آخر میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب میری محبت میں سب کچھ لٹایا، عزت قربان، مال قربان، جان قربان، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا ہے، پھر میں بھی اعلان کرنے لگا ہوں میں بھی رب ہوں، غیرت مند ہوں، قدرت والا ہوں، طاقت والا ہوں، میں بھی یہ اعلان کرنے لگا ہوں، میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صرف صحابہ نہیں، یہ صحابہ نہیں، صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑے مجھے اتنے پسند ہیں، گھوڑے نہیں، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لگنے والی ریت نہیں، ریت کے ذرات، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا مجھے صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑوں سے پیار، گھوڑوں کی اینٹوں سے پیار، گھوڑوں کے ذرات سے پیار۔ پھر میں اعلان کرنے لگا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے راضی، اور جو صحابہ سے راضی میں اس سے راضی۔ خلاصہ ساری بات کا دوستو یہ ہے، آج کے اس پیغام کا، کراچی سے اتنا لمبا سفر ہے، آپ اگر اس مہمان کی بات کو رکھیں گے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کریں گے نماز چھوڑیں گے، بولو بھائی پیچھے والوں کا ارادہ نہیں ہے، نماز چھوڑیں گے نہ سفر میں نہ حضر میں، 5 نمازیں پڑھنے والا اللہ کا حبیب کہتا ہے 5 نمازیں جماعت سے پڑھ لی، پھر اللہ اعلان کرتا ہے یہ میری ذمہ داری میں آ گیا۔ کوئی بچہ آپ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں نا، مولوی صاحب کراچی لے جائے جو اتنے چھڑ جائے فلانا لے جائے گا، آپ کہتے ہیں بے فکر رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس میں ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو تو اپنا ہی پتہ نہیں، ابھی سانس کا ڈورا ٹوٹے، ادھر ہی ہوا خارج ہو جائے، ایک قدم نہیں چل سکتا، لیکن وہ کہتا ہے جس نے 5 وقت نماز پڑھی وہ میری ذمہ داری میں آ گیا۔ بھائی نماز کے بعد تھوڑا سا ذکر کا اہتمام بناؤ، کل بھی میں نے دیکھا ساتھی نماز پڑھتے ہیں، پورے پاکستان کا ماحول ہے، آپ کا نہیں، ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں، یوں ہم نکلتے ہیں موبائل جیب سے نکالتے ہیں جیسے قبولیت کا میسیج آیا ہو، چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہیں قبولیت کا میسیج تو نہیں آیا۔ بھئی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں۔ نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت چھوڑیں گے، صبح اٹھو یاسین پڑھو، جس نے یاسین پڑھ لی شام تک کی روزی کے مسئلے حل، دکانوں کے مسئلے حل، آلو کے مسئلے، گوبھی کے مسئلے، مرچوں کے مسئلے آپ کے
حل ہو جائیں گے۔ ہاں صبح کے وقت استغفار پر وعدے اللہ کی طرف سے، قرآن کی آیات ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ حسن بصری بیٹھے، ایک سائل آیا، سوال کیا، کہا حضرت اولاد نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کا وظیفہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا حضرت آلو کی فصل غرق ہو رہی ہے، بارش نہیں ہے، مرچیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت قسطیں دینی، بینک میں پیسہ نہیں ہے، قسطیں بھرنی ہے، فلاں چیز کے پیسے دینے، کمیٹی دینی ہے، پتی والے کو پیسے دینے، ہمارے پاس مال کی کمی ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے استغفار کرو۔ 3 آدمی چلے گئے، طلبہ نے پوچھا حضرت عجیب بات ہے کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بنایا؟ فرمایا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار تم کرو، اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ جس کو اولاد چاہیے استغفار کرو، جس کو مال چاہیے استغفار کرو۔ نظروں کی حفاظت، نوجوان ہمارے موبائل کی لعنت میں تباہ ہیں، اللہ کی قسم آج اس دنیا کا گند دیکھتے رہو، کل قیامت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، جنت کے نظاروں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جو مستقل بد نظری کرتا ہے، ایمان کی حلاوت اللہ لے لے، حلال کا اہتمام کریں گے، حرام سے بچیں گے، اولاد کو دیندار بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، مسجد سے جوڑیں گے۔ اور نبی والی صورت، نبی والی کائنات کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا آقا خوبصورتی میں داڑھی کے ساتھ تھے، بغیر داڑھی کے خوبصورت ہو۔ عجیب بات ہے، جس پاؤں کے نقش نعلین وہ ہمارے ہاں ربیع الاول میں اٹھا کر ادھر لگاتے، پگڑی پر لگاتے، پاؤں کا نقشہ سر پر اور جو لگے چہرے پر وہ اٹھا کر گٹر کی نالی۔ کتنی عجیب بات۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی روزے پر داڑھی کے بغیر جائے، سلام پڑھے، آقا نہ سلام سنتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے۔ ایک آدمی کہنے لگا میری داڑھی نہیں ہے، مگر میں کئی داڑھی والوں سے اچھا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا آپ اچھے ہو، داڑھی رکھو اور اچھے ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے بھائی، جن کی داڑھی نہیں رکھیں گے بھائی، یہ قیامت کے دن پہچان کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ایک آدمی روڈ پر کھڑا ہو، گاڑی والے کو ہاتھ دے، گاڑی والا نہ روکے، اس کے پیچھے گاڑی لگا دے، کیا کر کے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے ہم پولیس والے۔ کس والے؟ وہ کہے حضرت آپ پولیس والے مگر یونیفارم کے بغیر ہیں، یونیفارم کے، آپ کا یونیفارم ہوتا تو ہم رک جاتے ہیں، یہ یونیفارم کا حصہ ہے۔ اسکول والے بھی بچے کو یونیفارم کے بغیر اندر چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں واپس گیٹ آؤٹ، کمنگ، شاباش، واپس یونیفارم پہن کر آؤ۔ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کوئی ضابطے نہیں، کہ اللہ کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو بھئی یہ یونیفارم کا حصہ ہے کہ جہاں قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ کے رسول شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ دور سے داڑھی والا پہچانا جائے گا، بغیر داڑھی والے کی کیا زندگی، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یہ ہمارے ساتھی نادان ہیں، ناواقف ہیں، معلوم نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتے ایسا۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ داڑھی کے کیا فضائل اور مناقب اور ثواب ہے، اللہ کی قسم کبھی داڑھی پر ہاتھ نہ لے جائیں۔ تو بھئی رکھیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، بد نظری سے بچنا، حرام سے بچنا، سود سے بچنا، ہر ایک کام سے بچنا، شادی میں خوشی میں اللہ کا دین زندہ کرنا۔ غمی میں تو اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے، جب سر پہ مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہر کام میں زندگی گزارنے میں نبی کا طریقہ۔ 4 انعام بات یاد ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ پہلا نقد انعام، اللہ ساری کائنات کو فرما بردار بنائے گا۔ دوسرا نقد انعام، اللہ روزی کے مسئلے حل کرے گا، ہاں پھر بھاگنا نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، اللہ دین پر استقامت دے گا، ایمان کا نور محسوس ہوگا۔ اور نمبر 4، موت ایمان پر آئے گی، کلمے والی آئے گی۔ کوشش کریں گے بھائی نقد انعام لینے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ رفیق سفر تشریف لائے حاجی ریاض صاحب اور ایک ساتھی اور مولانا صاحب، ان کے مدرسے میں گئے تھے۔